بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہر جمعے کو عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے اور اکابر مشائخ کی ملفوظات میں سے کچھ نہ کچھ سنایا جاتا ہے۔ ان باتوں میں تاثیر ہے، برکت ہے، نورانیت ہے، اسی طرح کی جیسے کہ قرآن حدیث کے علوم میں نورانیت اور برکت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ کہ وہ کلام اور باتیں مخلوق کی ہیں، غیر نبی کی ہیں، لیکن وہ سب مستنبط ہوتی ہیں قرآن حدیث سے۔ اہل اللہ اور محقق علماء مزاج نبوت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ان کو علمی و عملی محنت کے بعد مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ علماً تحقیق ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے، عملاً تعلق مع اللہ ان کو یہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ان کا ایک مقام ہو جاتا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ ان کی زبان سے وہ باتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں جو اللہ کے منشا کے مطابق ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہوتی ہیں۔ کبھی بھی اللہ کے نیک بندے، وہ مشائخ مصلحین جو متبع سنت و شریعت ہے، محقق عالم ہیں، یہ لوگ دین کے خلاف کچھ نہیں بولتے، ہمیشہ دین اور دین پر استقامت کی باتیں کرتے ہیں اور اسی پر جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو، مریدین کو، مستفیدین کو، اور عبدیت و بندگی کے اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان سے استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کو حقیر اور اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ ان سب لوگوں کی اس نظر سے قدر کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے، ان عزائم کی وجہ سے، ان ارادوں کی وجہ سے، ایسی مبارک و پیاری چاہتوں کی وجہ سے، باوجود عاصی اور گنہگار ہونے کے ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کی ایک ایک کمزوری کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو حقیر نہیں سمجھتے۔ جیسے کوئی غریب بے حیثیت خاندان کا سرجن ہو اور کوئی شہزادہ یا صاحبزادہ علاج کے لیے آ گیا ہو، تو اسے اپنا مقام بھی معلوم ہوتا ہے اور آنے والے کا مرتبہ و مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس مرتبے کے لوگ ہیں، کیا ہیں، مگر بیمار ہیں، اور ان کے علاج کے اسباب ہمارے پاس ہیں، اس لیے ہم سے رجوع ہوئے ہیں، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل اللہ اپنے زیر تربیت لوگوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے، اور وہ لوگ از راہ اعتماد اپنی ہر اندر کی خباثت، شرارت، گندگی، معصیت، جس سے وہ خود بھی شرمندہ ہیں لیکن اصلاح کے خاطر ظاہر کرتے ہیں، تو اس کے معلوم ہونے کے باوجود اس بندے کی اور زیادہ قدر کرتے ہیں، اسے حقیر نہیں سمجھتے۔
اور زیادہ اس لیے کرتے ہیں ایسی بات جو یہ ہر ایک سے چھپا رہا ہے مگر اپنی اصلاح و تربیت کی خاطر ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ امانت ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ بندہ کتنا قابل قدر ہے، اس کا تعلق مع اللہ اور خشیت کتنی قدر کے قابل ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی نظر میں کوئی بھی حقیر نہیں ہوتا۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے مشائخ نے عہد لیا ہے کہ جو لوگ ان کے پاس تربیت کے لیے آئیں اور اپنے کو سپرد کر دیں تو انہیں کبھی مرید نہ کہیں، ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست کہہ کر خطاب کریں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھی لوگ ہیں، یہ کہیں، یہ ہمارے مرید ہیں، ایسا تعارف نہ کریں ان کو۔ تو تمام مشائخ حقہ اس کا اہتمام کرتے آئیں تاکہ کسی کی تحقیر نہ ہو اور تربیت و اصلاح کی راہیں کھلی رہیں۔ محض معلومات اور علم کا حاصل ہو جانا یہ آدمی کی کامیابی کے لیے کافی نہیں، خاص طور سے مدارس دینیہ میں جہاں علماء، حفاظ، مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں تو علمی اعتبار سے تو بڑے بڑے مرتبے و مقام تک پہنچ رہے ہیں، وہ قابل احترام بھی ہے، قابل قدر بھی ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ہم عالم بن رہے ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، اور ہم فلاں ہیں، ہم اعلیٰ درجے میں ہیں، ہم امتحان میں اول امتیازی آئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اچھی تو ہیں، قابل قدر بھی ہیں، قابل فرحت و مسرت بھی ہیں، لیکن کافی نہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو دیکھتا ہے، اصل اللہ تعالیٰ بندے کے قلب کو دیکھتا ہے۔ ایک امتحان ہم جامعات میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدرسوں میں دے رہے ہیں، اس کی تو ہمیں فکر ہے کہ اس میں ذلت نہ ہو، سبکی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو ساتھیوں کے سامنے، اور ایک امتحان ہم اپنی زندگی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ دنیا کے ممتحن خود بھی ناقص ہیں، وہ فیصلہ کرنے میں بھی غلطی کر سکتے ہیں، کوئی کامیاب ہو سکنے والا ناکام ہو جا سکتا ہے، کوئی ناکام ہو سکنے والا کامیاب ہو جا سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کو جانچ رہا ہے وہ خود ایک بشر ہے، ایک بندہ ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، تو جو بھی نتیجہ آئے مانا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا نتیجہ صحیح نہیں ہے، مجھے تو اتنے نمبر آنے چاہیے تھے، مجھے تو فلاں ساتھی سے زیادہ آنے چاہیے تھے، کیونکہ فلاں ساتھی کو میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کتنا ہے اور میں کتنا ہوں، میں نے جو لکھا ہے تو اتنا اچھا لکھا ہے کہ میں مطمئن ہوں، تو مجھے تو یہ جو نمبر آئے ہیں یہ میرے واجبی نمبرات نہیں ہیں۔ اس لیے دوبارہ دیکھنے کے لیے بھی دنیاوی تعلیم میں درخواست کی جاتی ہے کہ پھر سے چیک کیا جائے، کیونکہ اتنا اعتماد ہے اس کو کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ چیک کرنے والا اس پڑھنے والے سے ناقص ہو، ہوتا ہے دنیا میں ایسا۔ تو ایسی صورت میں یہاں رزلٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے اندازے کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو امتحان ہم اپنے خالق و مالک کو دے رہے ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ حاکم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ آپ کی صلاحیت کا بنانے والا ہے، بنا کر چیک کر رہا ہے۔
تو اس سے کسی قسم کی خطا کا کوئی اندیشہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو نتیجہ وہ دکھائے گا وہ نتیجہ 100% کریکٹ ہوگا، بالکل واجبی ہوگا، اس میں نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ جائر ہے، نہ وہ متعدی ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، سب ٹھیک ٹھاک 100% انصاف اور عدل۔ وہاں ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے ہمارا پرچہ صحیح سے نہیں چیک کروایا، وہ تو فرشتوں سے کروایا جاتا ہے محض کھانا پوری کے لیے، ورنہ وہ خود علیم و خبیر ہے۔ ہر آدمی کی پوری زندگی، پوری لائف اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، بالکل لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ۔ بندہ خود اپنی زندگی کے کسی پہلو سے غافل ہوگا، چوک گیا ہوگا، وہ خود بھی بے خبر ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے۔ اس لیے وہ فیصلہ اصل فیصلہ ہے، وہ فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے امتحانوں کے لیے تو بے چین ہیں، فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور نتائج پر کبھی خوش ہیں، نتائج پر غمگین ہیں، شکایت ہے، سب کچھ۔ لیکن جو امتحان اپنے مالک اور مولا کو دے رہے ہیں، اس امتحان کے بارے میں چالاکی، مکاری، چکما دینے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا نیڈر اور جری ہو جا رہے ہیں۔ تو بھائی، اصل کام جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں، جو ہماری زیست کا مقصد ہے، جو ہماری زندگی دی گئی ہے، اس کی اساس ہے، وہ یہی امتحان ہے۔ یہ اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں دنیا میں۔ باقی پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا، کمانا، شادی، بیاہ، بال بچے، مصروفیات، مشغولیات، تعلقات، رشتہ داریاں، یہ سب ہماری ضرورت زندگی ہیں، یہ ہماری مقصد زندگی نہیں، یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کو بھی اللہ نے اپنے دین میں ملحوظ رکھا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورتیں، یہ مقصد نہیں۔ ضرورت فوت ہو جا سکتی ہے، لیکن مقصد کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ فرق ہوتا ہے ضرورت میں اور مقصد میں۔ ضرورت آگے پیچھے کی جا سکتی، آدمی کسی جگہ کمپنی نے بھیجا، وہاں پر پہنچ کر یہ کام ہے، یہ کام کر کے رپورٹنگ کرنا ہے، وہاں کھانا پینا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اپنا سونا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، راحت آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ وہاں اتفاق سے ہمارا دوست ہے، وہ بار بار ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہمارا کام پورا ہو جائے، تو نہیں نکال رہے ہیں، نکل گیا ٹائم تو مل لے رہے ہیں۔ یہ کام سامنے رکھ کر کہ بھئی یہ مقصد فوت نہ ہونے پائے، تو کوئی تفریحی جگہ ہے تو وہ بھی نمبر 2 پر، اگر ٹائم مل گیا تو چلے جائیں گے، اگر ٹائم مل گیا تو دوست سے مل لیں گے، اگر ٹائم مل گیا تو کھا لیں گے، اگر ٹائم مل گیا تو آرام کر لیں گے۔ لیکن یہ کام ہے، یہ متاثر نہ ہو، جس کام کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے وہ کام کمپلیٹ کر لینا، یہ مقدم ہے۔ ایسا دنیا میں کرتے ہیں لوگ، جاتے رہتے ہیں، کمپنیز ملکوں بھیج دیتی ہیں اپنے کام کرنے والوں کو، جاؤ یہ کام دیکھ کے آؤ، یہ کام کر کے آؤ، اس کی رپورٹ کرو، اس کی یہ کرو۔ اس کے لیے انہیں ہوٹل بک کراتے ہیں، ٹکٹ دلاتے ہیں، ان کے لیے سب سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں جا کر کے کوئی بھی بے وقوف نہیں ہوتا، سب جا کر جس کام سے گئے پہلے اس کی فکر کرتے، اسے انجام دیتے ہوئے، اور کچھ اپنی خواہشات ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں پوری۔ بازار جاتے ہیں، بچوں کے لیے کچھ خرید لیتے ہیں، دوستوں سے مل لیتے ہیں، مگر یہ ان کے ذہن سے نہیں ہٹتا کہ یہ کام اصل آیا اس لیے ہو، یہ کام پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے
تمام تر سہولتیں فراہم کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے جانے کا ٹکٹ بھی بنا دیا ہے, آنے کا ٹکٹ بھی بنا دیا ہے, سب کر دیا ہے, اور یہاں رہنے کا بھی انتظام کر دیا ہے. اب یہاں جو جو ہمارا جی چاہتا ہے اپنے نفس کی خوشی اور راحت کے واسطے, وہ سب مد زائد میں ہیں, اور اصل مقصد ہے. اور مقصد یہ ہے کہ عبودیت اور بندگی کے امتحان میں پاس ہو جائے. بس کہنا مانتا ہے کہ نہیں, حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے کہ نہیں, ہمارے نبی کا احترام کرتا ہے کہ نہیں, ہمارے بھیجے ہوئے دین کے احکام کی رعایت کر کے جیتا ہے کہ نہیں جیتا ہے, سب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ جو ہم معصیت اور گناہ کرتے ہیں وہ سب نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ. چھوٹی ہو تو نافرمانی, بڑی ہو تو نافرمانی. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے یہ تو صغیرہ گناہ ہے. اب صغیرہ گناہ نہیں ہے کیا؟ گناہ تو گناہ بھی ہے. حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زہر جو ہے وہ چٹکی بھر ہے تو بھی زہر ہے, اور سیر بھر ہے تو بھی زہر ہے. زہر تو زہر ہی ہے, چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. یا یوں سمجھو کہ آپ نے باپ کو آنکھیں نکال کے دیکھی, یا خالی تھپڑ بتایا, مارا اور کچھ نہیں, بس ہاتھ اٹھایا, اور آپ باپ ناراض ہو گیا, اس نے کہا لوگوں سے دیکھو میں ہاتھ اٹھایا میرے اوپر, میرے کو گھور کے دیکھا, تو آپ اس کے جواب میں یہ دلیل پیش کریں کہ میں مارا تھوڑی, مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا میرا, میں مارا بھی نہیں, میں تو بہت احترام کرتا ہوں ان کا, خالی ہاتھ اٹھایا تھا, خالی آنکھیں نکال کے دیکھا تھا. تو کوئی مانے گا؟ ہر عقل مند کہے گا کہ بیوقوف وہ باپ ہے, وہ باپ کی آنکھ بھی کیسی اٹھی تیری, اس کے سامنے ہاتھ بھی کیسا اٹھا تیرا, بغیر ارادے ہی کیسے ہوا؟ تو بڑوں کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے, عمل کے چھوٹے بڑے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا, بڑوں کی نسبت کو دیکھا جاتا. گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے تو اللہ کی نافرمانی, اور اللہ کتنا بڑا ہے, اتنے بڑے کی چھوٹی نافرمانی بھی بڑی ہے, بڑی بھی بڑی. تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نسبت سے دیکھیں تو ہمیں تب پتہ چلے گا کہ بھائی بات چھوٹی نہیں ہے, بات بہت بڑی ہے, صغیرہ بھی بہت بڑا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, کیسے ہمت ہو گئی, بندے کو کیسے جرأت ہو گئی اس کی. تو اس لیے جو چیز سب سے اہم اور ضروری ہوتی ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے کی ہوتی ہے. ترک معصیت, چھوٹا ہو یا بڑا, ہر گناہ طبعی اعتبار سے ہمارے لیے بہت ناپسندیدہ ہو جانا چاہیے. تو اس کی طرف توجہ نہیں بہت سے طلباء کو بھی نہیں, علماء کو بھی نہیں, کہ وہ اس کی فکر کریں کہ مقصد حیات کیا ہے, اس میں ہم پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, جب ہم پہنچیں گے تو شرمندہ ہوں گے یا خوشی ہوگی اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا اور راضی ہوگا. کیا تیاری اس کی ہو رہی ہے, اس کے لیے کیا فکر ہو رہی ہے. تو جب آدمی سمجھے گا ہی نہیں تو بھائی اس کی زندگی اسی طریقے سے گزرتی رہے گی, مدرسوں میں گزرتی رہے گی, پڑھنے میں گزرتی رہے گی, پڑھانے میں گزرتی رہے گی, اپنی عادتیں بدلیں گے نہیں, اپنی صفتیں ختم ہوں گی نہیں, سارا قرآن حدیث پڑھ جائیں گے, جتنی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں اسی طرح رہیں گی, جو کمزوریاں شروع سے چلی آ رہی ہیں وہ سارے گناہ, وہ ساری کمزوریاں باقی ہیں, باوجود کہ اب چارم میں تھا پنجم میں گیا, پنجم میں تھا ہفتم میں گیا, ششم میں, ہفتم میں, دورے میں, افتاء میں, تخصصات میں, سب میں, اور معلم بن گیا, مدرس بن گیا. لیکن سب اول میں سے جو برائیاں تھیں آج تک بھی نہیں گئی. غصہ اسی طرح ہے, حسد جلن اسی طرح ہے, دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ اسی طریقے سے ہے, اور تمام بد اخلاقیوں میں مبتلا ہے. نمازوں میں کوتاہی اور
اہتمام نہ کرنا، پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا، قضا بھی ہو گئی، چھوٹ بھی گئے، اس کی تک پرواہ نہیں، تو کب تک؟ آخر کتنا علم حاصل کر کے بھی بے عمل اور نافرمان ہی رہے گا؟ پھر اس علم کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اگر علم عمل پر نہیں کھڑا کرتا آدمی کو تو اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لغو و لایانی میں مبتلا ہے، اپنے ساتھیوں میں خود تو کیا عمل کرتے، کوئی ساتھی دین پسند ہے، عمل پسند ہے اور عبادت میں جی لگتا ہے تو اس کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، ایسے ساتھیوں کا استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلے گا۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میری ان حرکتوں میں اب بجرنگ دل اور RSS کے بدماشوں میں کیا فرق ہے، جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نمازیوں کے استہزاء کر رہے ہیں، ان بدماشوں میں اور میں جو علم دین حاصل کر رہا ہوں میرے میں کیا فرق ہے کہ میں بھی تو اپنے ساتھیوں کا یوں ہی مذاق اڑا رہا ہوں، دیکھ کے سبق لینے کے بجائے، دوسرے کی عبادت کو دیکھ کر خود عبادت گزار بننے کے بجائے، دوسرے کے تقویٰ کو دیکھ کر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے بجائے ان کی ہنسی مذاق اڑائی جا رہی ہے، استہزاء و تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کو موضوع مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں کا مذاق اڑانے والے کو اپنا مذاق اڑانے والا سمجھتا ہے، کیونکہ جس کا آپ مذاق کر رہے ہیں وہ تو بیچارہ اللہ کے لیے گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ تو جو ہمارا حال ہے اس حال کو ختم کرنے کے واسطے یہ اہل اللہ کی باتیں سننے سنانے کا سلسلہ ہے، غفلت ختم ہو جائے، بے حسی ختم ہو جائے، سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ پتھر بھی کیا ہے جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر بھی اس کے سامنے نرم ہے، دل اس سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل یاد الہی سے غافل ہو گئے، ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ تو قلب کا سخت ہو جانا یہ علامت ہے اس بات کی، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے کسی نیک کو دیکھ کے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی برے کو دیکھ کے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ برائیوں کی طرف دل لپکتا ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے قساوت کا شکار کر دیا ہے، قساوت داخل ہو رہی ہے اس کے اندر۔ اگر اس کی شروع ہی میں مرمت نہ کر دی جائے تو پھر وہ قساوت اس مرتبے پر پہنچ جاتی ہے کہ پھر اس سے تو اللہ کی ہر مخلوق کی سختی و شدت کم ہو جاتی ہے اور قلب انسانی کی شقاوت کی وجہ سے قساوت بڑھ جاتی ہے۔ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی پتھر بتاؤ، ہر پتھر پر خدا کے قدرت کا اثر ہے، ہر پہاڑ پر، بڑے سے بڑی چٹان پر، کوہ ہمالیہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا پریشر اور اثر ہے کہ اس کے ایک ایک بازو سے بڑے بڑے چشمے نکل کر پانی کے بہہ رہے ہیں، گویا وہ خشیت الہی سے آہ و بکا میں مصروف ہو۔
ادھر تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو پتھر نے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں، وہ جو بڑی بڑی چٹانیں بیچ میں سے پھٹی ہوئی نظر آتی ہیں، سائنس کچھ بھی کہتی ہو، قرآن کہتا ہے من خشیت اللہ، یہ اللہ کی خشیت سے ہو رہا ہے، خوف خدا سے ہو رہا ہے۔ اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کتنا بڑا عذاب بھی آ جائے اللہ کا، پھر وہ دیکھ کے بھی ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اس کو کوئی عبرت نہیں ہوتی اور اس کا دل پسیجتا نہیں، تو دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ۔ بڑا کام مومن کا یہ ہے کہ چاہے علم زیادہ حاصل ہو چاہے کم، علم اپنی جگہ مستقل فضیلت ہے، لیکن بنا عمل کے، بنا خوف خدا کے، بنا حب خدا کے اور بنا شوق لقاء رب کے کیا ہے وہ علم؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حجت اللہ علی العبد ہے، بندے پر خدا کی حجت ہے وہ کہ دیکھو یہ بھی دیا تھا میں نے تم کو، تب بھی تم نہیں بدلے، علم بھی دیا تھا میں تم کو، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، تو یہ حجت اللہ علی العبد ہے۔ بندے کو اللہ کی اس حجت کے ساتھ سامنے جانے سے ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن توجہ نہیں دیتی۔ نفس و شیطان کہتے ہیں اب یہ عمر تو کھانے پینے کی ہے، یہ عمر تو نفسانی خواہشات پوری کرنے کی ہے، یہ عمر تو لغو لذات میں لگنے کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ 15 سے پہلے عفو ہے، 15 کمپلیٹ ہونے کے بعد کچھ معاف نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں معافی ان کا حق ہے، چاہے معاف کر دیں، لیکن ضابطہ اور قانون ان کا یہی ہے۔ 15 سے گرفت ہے، پکڑ ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے طالب علم کو ذوق ہوتا ہے، ان کی عمر نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے مجلس میں حاضر ہونے کی کہ بھائی آگے چل کے دیکھیں گے، ابھی نہیں، مگر وہ درخواستیں دیتے رہتے ہیں، خواہش ظاہر کرتے رہتے ہیں، ہمارے کو اجازت دے دیجئے، ہم کو اجازت دیجئے، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ بہت سے طالب علم ہیں جن کے ذمہ لازم کر دیا گیا ہے، تو وہ موقع دیکھ کے چھپتے رہتے ہیں، چوری کرتے رہتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی دور حدیث کے کئی طالب علم ہیں جو مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، افتاء کے طلباء ہیں اور موقوف علیہ کے، ان کے لیے تو لازم ہے شرکت کرنا۔ اور اس مرتبہ سے میں نے معہد علیم کے طلباء کو بھی، ان کی عمریں زیادہ ہیں، اس وجہ سے تو شارٹ نصاب میں رکھا گیا ہے ان کو، لیکن یہ لوگ موقع غنیمت، اس وجہ سے ان کا کوئی ذوق ہی نہیں کہ سب مجلس میں جائیں، سنیں دین کی باتیں، اہل اللہ کے تاثرات ان کے، کیوں؟ اس واسطے کہ نفس کہتا ہے سنو گے تو عمل کا ذوق پیدا ہوگا، عمل کا جی چاہے گا، اس لیے پابند کیا گیا کہ بھئی ان کو نگرانی میں لے کے آ کے شرکت کراؤ، سب کو حاضری لی جائے۔ یہ سب بدذوقی کی باتیں ہیں، کیوں حاضری لی جائے اور کیوں آپ لوگوں کو مجبور کیا جائے؟ مگر ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہاں صرف ہم پڑھانے کے لیے مدرسہ کھول کے نہیں بیٹھے، یہ علم آپ کا عمل بن جائے، یہ بھی مقصد ہے۔ یہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے قوم کے، یہ کس کے واسطے ہیں؟ صرف علم کے واسطے نہیں، نرا علم تو ہمارے اوپر بوجھ ہے، چار پائے برو کتاب چند۔ قرآن نے کہا مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہود کے عالموں کی مثال گدھوں کی ہے جن کے پیٹھ پر کتابیں رکھ دی گئی ہیں۔ گدھے پر آپ بخاری، مسلم، روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، ہدایہ اور ساری کتابیں جمع دو اس کے اوپر، تو گدھا گدھا ہی رہے گا، عالم اور مولانا صاحب تو نہیں ہو جائے گا، گدھا ہی رہے گا۔ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، بہت سخت
اللہ نے تنبیہ کی علماء یہود کی۔ آج ان کا حال تو 100% اسی طریقے سے ہے۔ آج بھی بڑے بڑے عالم ہیں یہود میں، لیکن وہ گدھے ہی ہیں، ان کے سر پہ بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف کتابوں کا بوجھ ہے۔ اللہ نے کتابوں کا نور نہیں دیا، علم کی روشنی نہیں دی، ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں فرمائی اللہ نے۔ قرآن میں ان کی یہ مثال کیوں اتاری گئی؟ قرآن تو ہمارے لیے اترا ہے۔ قرآن میں ان کی مثال اس لیے بیان کی گئی کہ امت محمد کے علماء کہیں یہودیوں کی طرح سخت دل نہ ہو جائیں، کہیں ان کی سنگ دلی انہیں بھی کمثل الحمار یحمل اسفارا بنا دی۔ اس سے ہم کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ہماری کتاب میں اتارا ہے، قرآن میں اتارا ہے، لیکن ہم بھی پڑھیں اور کچھ اثر نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے بہت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا وقت 24 گھنٹے میں 15 منٹ کا وقت صحیح اس لیے رکھو کہ ہم اہل اللہ کے حالات پڑھیں، اللہ والوں کے حالات پڑھو۔ دل کیوں اتنا سخت ہو رہا ہے ہمارا؟ کیوں اتنی بیزارگی ہو گئی ہے اچھے کاموں سے، اچھی مجلسوں سے، اور اچھی باتیں سننے سے، اچھے اعمال کرنے سے، اچھے اخلاق سیکھنے سے بددلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں جی نہیں لگ رہا ہے؟ کیوں دل بھاگ رہا ہے اس سے؟ اس کے واسطے اہل اللہ کے حالات زندگی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے سے سبق ملتا ہے، ان لوگوں نے کیسے مجاہدے کیے، کس طریقے سے ان لوگوں کے احوال ہے، اس کی طرف توجہ دھیان دو تو کچھ حالت بدلے گی، نہیں تو پھر بیسیوں ایسے ہیں جو بس وہ اپنے اوپر جو ہے علم کا بوجھ بڑھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ اپنی عملی زندگی میں تغیر نہیں، تبدل نہیں۔ پہلے بولتے بولتے تھوڑا سا اثر رہتا ہے، بولنا چھوڑو تو پھر کم ہو جاتا ہے۔ پھر آج صبح کی نماز میں 2 ہی صفیں تھی، جب شروع ہو رہی تھی، جب ختم ہو رہی تھی تو سب موجود تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ابھی علم بوجھ ہی بن رہا ہے، صرف علم ذوق نہیں بن رہا ہے، علم عمل پر کھڑا کرنے کے لیے کافی نہیں ہو گیا ہے۔ یہ طاقت اور بندگی کی انرجی اور قوت بننا چاہیے تھا علم، لیکن نہیں بن رہا ہے۔ تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے احوال پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے آپ میں کتنا دین بڑھ رہا ہے۔ اول سے دوم میں بڑھنا چاہیے، دوم سے سوم میں بڑھنا چاہیے، سوم سے چہارم میں بڑھنا چاہیے، چہارم سے پنجم میں بڑھنا چاہیے۔ اب حالت یہ ہے کہ جب آئے تھے چھوٹے موٹے تھے تو بڑے نمازی، کہنا ماننے والے اور فرما بردار، اور جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے ڈھٹائی اور نافرمانی اور خدا سے دوری اور اعمال سے دوری، ذوق عبادت کی کمی، علم بڑھتے جا رہا ہے تو جو چیز بڑھنا چاہیے وہ گھٹتی جا رہی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے، یعنی موت اس کے قریب میں آتی جاتی ہے، تو عمر گھٹتی جا رہی ہے اور حرص اور طول عمل بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے طلباء شروع میں جب مدرسے میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، شریف مزاج ہوتے ہیں، اچھا ذوق ہوتا ہے، اچھی وضاحت ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی، آہستہ آہستہ بڑی جماعتوں میں جانے لگتے ہیں، ویسے ویسے اپنا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، شوق عبادت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سب بڑے عالم بن گئے تو کیا لے کے گئے؟ صاحب جب لے کے جائیں گے تو ایک تو دور حدیث کی سند لے کے جائیں گے اور دوسرے عمل اور تقوی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ زبردستی تو کچھ کیا، اپنے شوق سے کچھ نہیں کیا۔ تو دیکھو نماز اپنی فکر سے پڑھنا ہے اور
تلاوت اپنی فکر سے کرنا ہے، اللہ کا ذکر اپنے شوق سے کرنا ہے، گناہوں سے حفاظت اپنے شوق سے کرنا ہے، زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، بد زبانی سے، بد گمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بد کلامی سے محفوظ رہنا، غصے پر قابو پانا، ساتھیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، سامنے والے کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو خندہ پیشانی سے انگیز کر لینا، برداشت کر لینا، غلطی کرنے والے کو بآسانی درگزر کر دینا، دلوں میں کینہ نہ رکھنا، یہ سب چیزیں تو دین ہے بھائی۔ یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے تو کیا معلومات کا نام دین ہے؟ معلومات تو ابلیس کو ہم سے زیادہ، ان معلومات کا نام دین نہیں ہے۔ ہمارے خلق بدلنے چاہیے، ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، نبی کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سن کر طبیعت میں نشاط پیدا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کا شوق پیدا ہونا چاہیے، ان کے مجاہدات کو سن کر مجاہدہ جاگنا چاہیے ہمارے اندر، ان کے خلق کریم کی باتیں سن کر اپنے آپ کو اس کے اوپر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، داعیہ پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں بھیجا گیا نبی کو؟ اس لیے کہ ان کو دیکھو سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک ان کے جیسے بنو، ان کی شباہت ہی کام آئے گی قیامت ہے، ان کے جیسے بنو، اس کے لیے بھیجا گیا ان کو۔ تو اس کا شوق نہیں، اس کا ذوق نہیں، تو یہ سب چیزیں بہت نقصان دینے والی ہیں۔ لوگوں میں دیانت ہوتی، تقوی ہوتا، تدین ہوتا، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی۔ 11 سال کی عمر میں گئے تھے حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بابا فرید الدین کی خدمت میں گئے تھے۔ والدہ لے کے گئی تھی 11 سال کی عمر میں، اور 11 سال کی عمر میں بیعت کرائی۔ ابتدائی تعلیم ماں خود گھر میں دے کے لے گئی، اور پھر وہاں جا کے ان کے پاس چھوڑ دیا۔ وقت کے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے لنگر کی خدمت پہ لگا دیا، یعنی مطبخ کی خدمت میں لگا دیا، کھانا کھلاؤ لوگوں، دسترخوان بچھاؤ، اٹھاؤ، خدمت کرو مریدین کی، ہمارے خانقاہ کی۔ اس کو لنگر کہتے تھے، جہاں کھانا کھلایا جاتا تھا مہمانوں کو۔ تو لنگر کی خدمت پہ لگا کہ جاؤ، تمہارا مجاہدہ یہی ہے کہ تم ہمارے لنگر کے مسافرین کو کھانا کھلاتے ہو۔ تو 11 سال تک یہ خدمت کرتے رہے اور خود نہیں کھایا۔ بھوک لگتی تھی تو جنگل میں کچھ پتے وغیرہ تلاش کر کے کھا لیتی تھی، خود نہیں کھاتے تھے۔ بہت کمزور ہو گئے۔ ایک دن حضرت نے دیکھا تو کہا بہت کمزور ہو رہے ہو، کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے، کھانا وانا نہیں کھاتے ہو کیا؟ تو کہا کہ نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ آپ نے کھلانے کے لیے فرمایا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں فرمایا تھا۔ تو کھلاتے رہے، کھائے نہیں کبھی۔ تب پھر انہوں نے کہا کہ یہ مطلب تو نہیں تھا بیٹا، کھایا بھی کرو اپنا کھانا۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، کیسے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی دولت مل جائے، اندرونی کوئی روحانی مقام مل جائے۔ پھر جب ایک وقت آیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم کو میں کلیر کا شاہ ولایت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تب وہ تشریف لائے۔ سہارنپور کے قریب کلیر مقام ہے، ان کا مزار بھی ہے وہاں پر، بڑے متبع سنت اور بہت اللہ والے بزرگوں میں سے۔ تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت مفکر اسلام نے ان کے احوال لکھے،
سلطان نظام الدین اولیاء کے لکھے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے لکھے ہیں۔ انہوں نے تو بڑی تحقیق کر کے محققانہ طور پر لکھا ہے، ایسے ہی غیر معتبر قصے نہیں۔ بہت سی کتابوں میں غیر معتبر قصے ہیں اولیاء اللہ کے، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے لکھا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کے احوال لکھے ہیں، مجدد الفسانی کے احوال لکھے ہیں، تب جا کے ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوگا، ایک جذبہ جاگے گا، کچھ کرنے کا ارادہ ہوگا، کچھ اللہ پھر کام بھی لے۔ نہیں تو بھائی یوں ہی بکواس میں زندگی گزر جائے گی، لغو و لایانی میں، باتوں میں، ہنسی مذاق میں، اور بس پڑے رہنے میں زندگی گزر جائے گی، بعد میں پچھتائیں گے بھی تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ اپنے دین اور اپنی دیانت میں اضافے کی فکر کرو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو، تقوی اللہ کا اہتمام کرو۔ اس کے بغیر زندگی اندھیری ہے، زندگی میں کوئی روشنی نہیں، ظلمات فوق بعضها فوق بعض۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اپنی فکر کوشش کرو، جستجو کرو، دعا مانگنے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ